بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی وسلم مبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ بات چل رہی ہے کہ چیزوں کے نام اور الفاظ کی لغتیں۔ امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ چار جہات سے ماخوذ ہوتے، لغت سے، عرف سے، شرع سے اور قیاس سے۔ لغت سے کیسے ماخوذ ہوتے ہیں، اس کی کیا تفصیلات ہے، یہ گزشتہ سبق میں حضرت امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ تفصیل کے ساتھ اور شرح و بسط کے ساتھ بیان کر چکے ہیں۔ اب دوسری جہت ہے عرف، کہ چیزوں کے نام اور الفاظ کی لغتیں عرف سے بھی متعین ہیں۔ عرف کسے کہتے ہیں؟ فَهُوَ مَا غَلَبَ الْاِسْتِعْمَالُ فِيهِ عَلَى مَا وُضِعَ لَهُ فِي اللُّغَةِ، لغت میں کسی لفظ کا جو معنی وضع اور متعین کیا ہوا ہے اس پر عام لوگوں کا استعمال غالب آ جائے، عرف غالب آ جائے تو اسے کہا جاتا ہے عرف۔ اس حیثیت سے اذا اطلق، کہ جب وہ لفظ مطلق بولا جائے، سبق الفہم الی ما غلب علیہ دون ما وضع لہ، تو ذہن سبقت کر جائے، ذہن کے اندر فوراً وہ معنی آ جائے جو اس لفظ پر غالب ہوا ہے، اس لفظ کے لیے جو معنی وضع کیا گیا ہے لغت میں، وہ معنی ذہن میں نہ آئے، وہ معنی ذہن میں نہ آئے تو اسے کہا جاتا ہے عرف۔ تو عرف کی تعریف امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے کی کہ اہل لغت نے کسی لفظ کے لیے کوئی معنی متعین کیا ہے، وہ لفظ اس معنی میں استعمال نہ ہوتے ہوئے اس لفظ کے سنتے ہی ذہن کے اندر، اگر لوگوں کے درمیان میں، عوام کے درمیان میں، خواص کے درمیان میں اس لفظ کا کوئی اور معنی ہے تو وہ معنی اگر فوراً ذہن میں آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں اسے کہا جاتا ہے کہ یہ اس لفظ کا عرفی معنی، یہ اس لفظ کا عرفی معنی۔ جیسے ایک مثال دی انہوں نے دابتن کا لفظ، دابتن، دابتن دب یا دبو، دبو سے، جس کے معنی آتے ہیں کہ رینگنا، اس کے معنی آتے ہیں رینگنا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ لغت میں رینگنے والے جانوروں کے لیے اہل لغت نے دابتن کا لفظ وضع کیا ہے، لیکن دابتن کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو ذہن میں چوپایا، ان چار پیر والے جو جانور ہے وہ آ جاتے ہیں، جیسے گھوڑا ہے اور دوسرے قسم کے جانور ہے، یعنی کہہ رہے ہیں کہ دابت اضیف فی الاصل لکل ما دب، ہر رینگنے والے جانور کے لیے اہل لغت نے دابتن کا لفظ وضع کیا ہے۔ ثم غلب علیہ الاستعمال فی الفرس، پھر لوگوں کا استعمال گھوڑے کے معنی کے اندر اس پر غالب آ گیا ہے تو عرفی معنی اس کا فرس ہے اور ذہن میں وہی معنی آ جاتا ہے۔ تو دیکھیے عرف بھی چیز کا نام رکھ دیتا ہے، جیسے فرس کا نام دابتن، دابتن کے لیے فرس کا لفظ، والغائط، اسی طریقے سے لفظ غائط، غائط لغت عرب میں ڈھلان اور نرم زمین کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اضیف فی الاصل للموضع المطمئن من الارض، ڈھلان اور نرم زمین کے لیے لفظ غائط کا استعمال ہوتا ہے۔ ثم غلب علیہ الاستعمال فیما یخرج من الانسان، لیکن عرف میں انسان کے جسم سے جو غلاظت خارج ہوتی ہے اس کے لیے غائط کا لفظ استعمال ہوتا ہے، پاخانے کے لیے۔ تو غائط کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو ذہن کے اندر نرم اور ڈھلان زمین کا معنی آتا نہیں، بلکہ ذہن میں فوراً وہی غلاظت پاخانے کا معنی آ جاتا ہے۔ اس لیے کہ اہل عرب پاخانے کے لیے نرم اور ڈھلان زمین کا استعمال کرتے تھے، اس زمانے میں باقاعدہ پکی ٹوائلٹ وغیرہ نہیں باندھے ہوئے تھے۔ فیصیر حقیقتاً فیما غلب علیہ، تو اب یہ لفظ دابہ حقیقتاً فرس کے معنی میں، چوپائے کے معنی میں،
اور لفظ غائط حقیقتاً پاخانے کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ فَإِذَا أُطْلِقَ حُمِلَ عَلَى مَا يَثْبُتُ لَهُ مِنَ الْعُرْفِ، جب بھی الفاظ مطلق بولے جائیں گے، جب بھی الفاظ مطلق بولے جائیں گے تو ان سے عرفی معنی مراد دیا جائے، یعنی عرف نے ان کے لیے جو معنی متعین کیا ہے وہ معنی مراد لیا جائے گا۔ تو یہ ہے دوسری چیز۔ تو پہلی جہت کیا ہو گئی؟ لغت، اور دوسری جہت عرف۔ جیسے لغت سے معنی متعین ہوتے ہیں، عرف سے بھی متعین ہوتے ہیں۔ تیسری جہت ہے شرع، وَأَمَّا الشَّرْعُ کہہ کر امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ اس بیان کو شروع کر رہے ہیں۔ لفظ کے لیے اہل لغت نے ایک معنی متعین کیا، لیکن شریعت میں وہ لفظ کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور جب وہ لفظ بولا جاتا ہے تو شرعی معنی ہی ذہن میں آتا ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ لغت پر شرع کا معنی غالب آ گیا، فَهُوَ مَا غَلَبَ الشَّرْعُ فِيهِ عَلَى مَا أُضِيَ لَهُ اللَّفْظُ فِي اللُّغَةِ، کہ لغت میں اس لفظ کے لیے جو معنی متعین کیا ہوا ہے، شرعی معنی اس لفظ پر غالب آ گئے، بحیث اذا اطلق، اس طور پر کہ جب وہ لفظ مطلق بولا جائے گا، لم يفهم منه الا ما غلب عليه الشرع، تو اس سے شرعی معنی ہی سمجھ میں آتا ہے، یعنی شریعت نے جو معنی اس کا لیا ہے وہی معنی سمجھ میں آتا ہے، ذہن اسی معنی کی طرف سبقت کرتا ہے۔ کالصلاۃ، جیسے کہ لفظ صلاۃ، اہل لغت نے لفظ صلاۃ کو دعا کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ صلی یصلی، تسلیۃ کے معنی دعا کرنا، اصل معنی اس کا یہ ہے لغوی اعتبار سے۔ لیکن صلاۃ کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو ہم تمام جانتے ہیں کہ ذہن میں دعا کا معنی آتا نہیں ہے، بلکہ ذہن سبقت کرتا ہے نماز کے معنی کی طرف، جو عبادت تکبیر تحریمہ سے شروع ہو کر سلام پر ختم ہو جاتی ہے، اور جس میں جو ہے مخصوص قسم کے ارکان شرائط کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے، اس معنی کی طرف ذہن سبقت کرتا ہے۔ ثم جعل فی الشرع اسما لهذه الافعال المعروفہ۔ والحج، اسی طریقے سے لفظ حج، حج یحج، الحج کے معنی قصد کرنا، ارادہ کرنا، یہ اصل اس کا لغت میں معنی ہے۔ ثم نقل فی الشرع لهذه الافعال، لیکن شرعی اعتبار سے حج کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ایک مکلف مومن بندہ اپنے گھر سے بیت اللہ کا جو سفر کرتا ہے، مخصوص ارکان، واجبات اور مناسک کے ادا کرنے کے لیے، تو ذہن میں فوراً وہ شرعی معنی ہی غالب آتا ہے، فصار حقیقتاً فیما غلب علیہ الشرع، تو یہ لفظ اب حقیقت بن گیا ہے اس معنی میں جس معنی کے اندر شریعت نے اس لفظ کو لیا ہے۔ فَإِذَا أُطْلِقَ حُمِلَ عَلَى مَا ثَبَتَ لَهُ مِنْ عُرْفِ الشَّرْعِ، جب یہ لفظ مطلق بولا جاتا ہے تو اس لفظ میں جو شرعی معنی ہے وہی معنی اس کے لیے ثابت ہوتا ہے، اور وہی معنی جو ہے اس لفظ سے سمجھ میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے لفظ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے معنی ہے پاکیزگی، طہارت، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ لفظ زکوٰۃ کا یہ لغوی معنی ہے، اور شرعی معنی کہ انسان جو اپنے مال کا مخصوص حصہ اللہ کے رضامندی کے لیے نکالتا ہے، سال کے گزرنے کی وجہ سے ایک مخصوص مقدار پر جو چیز عائد ہوتی ہے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ تو جب زکوٰۃ کا لفظ بولا جاتا ہے تو لغوی معنی کی طرف، یعنی پاکیزگی کے معنی کی طرف ذہن نہیں جاتا، بلکہ ذہن فوراً سبقت کرتا ہے کس معنی کی طرف؟ جو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے مال کے اعتبار سے، اس معنی کی طرف سبقت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے لفظ صوم، اور صوم کے معنی ہیں لغوی اعتبار سے امساک، رکنا، لغوی اعتبار سے رکنے کے معنی میں، امساک کے معنی میں، لیکن شرعی اعتبار سے صوم کا معنی ہے کہ ایک مومن مکلف بندہ صبح صادق سے لے کر تو غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر مفطرات صوم سے، روزے کو توڑنے والی چیزوں سے بچ جائے، رک جائے، تو اسے صوم کہا جاتا ہے۔ اور جب شرعی اعتبار سے، اور جب یہ لفظ مطلق بولا جاتا ہے تو شرعی معنی ذہن میں آتا ہے، لغوی معنی کی طرف ذہن جاتا نہیں ہے۔
تو اسے کہتے ہیں کہ لغت پر شرع غالب آ گئی، اور یہ لفظ شرعی معنی میں استعمال ہونا، اور شریعت نے اس کا یہ معنی متعین کر دیا۔ تو شریعت بھی چیزوں کے نام اور الفاظ کی لغتیں، الفاظ کے اعتبار سے ساری چیزیں متعین کرتی ہے، تو یہ شریعت کا کام ہے۔ ومن اصحابنا من قال، امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بعض حضرات کا یہ کہنا، ان کی یہ رائے ہے کہ لیس فی الاسماء شیء منقول الی الشرع، کہ کوئی بھی نام لغت سے شرع کی طرف منتقل نہیں ہوا، بل کلھا مبقات علی موضوعھا فی اللغت، بلکہ تمام کے تمام اسماء اپنے لغوی وضع پر ہی باقی ہے، کوئی بھی لغت سے شرع کی طرف منتقل نہیں ہوا ہے، تمام کے تمام اپنے لغوی وضع پر باقی ہیں۔ یہ بعض حضرات کا خیال ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے فالصلاۃ اسم للدعاء، کہ صلاۃ لغت کے اعتبار سے اس کا معنی دعا کا ہے، تو اصلاً شرع میں بھی اس کا دعا کا معنی ہی مراد لیا جاتا ہے۔ وَإِنَّمَا الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ زِيَادَاتٌ أُضِيفَتْ إِلَى الصَّلَاةِ، رکوع اور سجدے تو ایسے اضافے ہیں جن کی نماز کی طرف نسبت کی گئی ہے، وَلَيْسَتْ مِنَ الصَّلَاةِ، وہ نماز کی حقیقت میں داخل نہیں ہے۔ یہ ان بعض لوگوں کا خیال ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ رکوع اور سجود یہ تو نماز کے ارکان ہیں، نماز کی حیت میں داخل ہے، لہذا امام شیرازی نے ان کا رد کیا ہے۔ جیسے کہ انہوں نے اس کو قیاس کیا ہے رکوع اور سجدے کو، کس پر؟ طہارت پر، جیسے کہ طہارت کی نماز کی طرف نسبت کی گئی ہے ولیست منہا، حالانکہ طہارت نماز میں سے نہیں ہے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ قیاس کرنا ان حضرات کا غلط ہے، اس لیے کہ طہارت کا تعلق شرط صلاۃ سے ہے، اور شرط خارجی عبادت کے خارج سے جس کا تعلق ہوتا ہے، اور رکوع اور سجود نماز کے ارکان میں سے ہے، اور ارکان کا تعلق جو ہے عبادت کی داخل سے ہے، حیت سے ہے، تو یہ قیاس کرنا ہی ان کا قیاس مع الفارق ہے، غلط ہے، اس لیے امام شیرازی نے اس کی تردید کی ہے۔ اور امام شیرازی کہتے ہیں لغت سے شرع کی طرف نام اور منتقل ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے ان حضرات کا، یعنی بعض لوگوں کا کہنا کہ حج لغت میں اس کا معنی ہے قصد اور ارادہ، اسم للقصد، والطواف والسعی زیادات اضیفت الی الحج ولیست من الحج، اور طواف اور سعی تو ایسے اضافے ہیں جن کی نسبت حج کی طرف کی گئی ہے، وہ حج کی ماہیت میں داخل نہیں ہے، جبکہ یہ حج کے اہم ارکان میں سے ہے۔ اگر طواف و سعی نہ ہو تو حج کیسے ہوگا؟ یہ ظاہر سی بات ہے کہ ان لوگوں کو یہ جواب دیا گیا ہے۔ تو ان حضرات کا یہ خیال ہے، لیکن امام شیرازی نے ان کے خیال کو باطل قرار دیا ہے۔ فَإِذَا أُطْلِقَ اسْمُ الصَّلَاةِ، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جب نماز کا لفظ مطلق بولا جائے گا حُمِلَ عَلَى الدُّعَاء، تو دعا کے معنی پر محمول کیا جائے گا۔ وَإِذَا أُطْلِقَ اسْمُ الْحَجِّ حُمِلَ عَلَى الْقَصْدِ، تو یہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ حج کا نام جب مطلق بولا جائے گا لفظ، تو اسے قصد اور ارادے کے معنی پر ہی محمول کیا جائے گا، یہ اشعریہ کا کہنا ہے۔ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ، لیکن امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ پہلی رائے جو جمہور کی رائے ہے وہ صحیح ہے، کہ چیزوں کے نام اور الفاظ کی لغت یہاں پر لغت سے شرع کی طرف منتقل ہوئی ہیں، اور ان الفاظ پر لغوی معنی پر شرعی معنی غالب آ گیا ہے۔ وہ دلیل علیہ، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ جمہور کی جو رائے ہے پہلی، اس کی دلیل کیا؟ ان هذه الاسماء اذا اطلقت في الشرع لم يعقل منها المعاني التي اعطيت لها في اللغة، کہ یہ اسماء یعنی الصلاۃ ہے، الحج ہے، الزکوٰۃ ہے، الصوم ہے، کہ جب مطلق بولے جاتے ہیں تو شریعت میں جب ان کا تلفظ ہوتا ہے تو لغوی جو معنی ان کے لیے وضع کیا گیا ہے ذہن میں وہ معنی آتا نہیں ہے، بلکہ ذہن میں ان کا شرعی معنی آتا ہے۔ فدل علی انہا منقولۃ من اللغۃ الی الشرع، تو پتہ ہے چلا کہ یہ چیزوں کے نام اور الفاظ کی لغتیں لغت سے شرع کی طرف منتقل ہوئی ہے، اور ان پر شرعی معنی غالب آ گیا ہے، ان پر شرعی معنی جو ہے وہ غالب آ گیا ہے۔ لہذا یہاں ہم نے دیکھا اس فصل کے اندر کہ چیزوں کے نام متعین ہوئے ہیں شرع سے، تو لغت سے، عرف سے اور شرع سے۔ اب چوتھی چیز قیاس کا باقی رہا۔ آگے امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اذا ورد لفظ قد وضع فی اللغۃ لمعنى وفی العرف لمعنى حمل على ما ثبت له فی العرف، کہ جب ایک لفظ کا لغت میں ایک معنی ہو اور عرف میں دوسرا معنی ہو، تو جب وہ لفظ بولا جائے گا تو اسے عرف
عرفی معنی پر محمول کیا جائے گا، لأنہ طارئ عن اللغت، اس لیے کہ عرفی معنی شرعی معنی پر غالب آ گیا ہے، فکان الحکم لہ، لہذا اعتبار اسی کا ہوگا۔ وإن كان قد وضع في اللغة لمعنى وفي الشرع لمعنى حمل على عرف الشرع، ایک لفظ کا شریعت میں ایک معنی ہو اور لغت میں دوسرا معنی ہو تو اسے عرف شرع پر محمول کیا جائے گا، لأنہ طارئ عن اللغت، اس لیے کہ شرعی معنی عرفی معنی پر غالب آ گیا ہے۔ وَلِأَنَّ الْقَصْدَ بَيَانُ حُکْمِ الشَّرْعِ، دوسری بات یہ ہے کہ شرعی معنی کا مقصد ہوتا ہے شرعی حکم بیان کرنا، فالحمل علیہ اولا، لہذا اسے شرعی معنی پر ہی محمول کرنا زیادہ بہتر ہے۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم۔